اہل سنت کے عقائد میں جو چوتھا نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہی خلفائے راشدین المہدیین ہیں۔ اصرار کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے آپ فضیلت کو بیان کریں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا، ابتدا میں آپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ یہ مکتبہ فکر یا یہ تعبیر اہل سنت کی وجود میں کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ خوارج کے مقابل میں آیا تھا، لیکن یہ جو افضلیت کی بحث ہے یہ تو ہمارے اہل تشیع کے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اہل سنت کے عقائد میں کیسے آئی یہ بات؟ نہیں، یہ بھی وہاں سے پیدا ہو گئی، بعد میں ظاہر ہے کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دوسرے گروہ پیدا ہوئے تو وہاں بھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ یعنی پیدا تو یہاں سے ہو گئی نا کہ جب ایک جماعت نے یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا کہ اس طرح کے خلفاء ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، یعنی وہ بنیادی طور پر انارکی کے داعی تھے، تو اگر اس سے پہلے کچھ بزرگوں نے اس طرح سے مسلمانوں کا نظم سنبھالا تھا تو پھر انہیں بتانا تھا نا کہ ان کی نوعیت کیا تھی یا ان کی حیثیت کیا تھی۔ تو شروع میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، شروع میں ایک بحث بالکل اسی طرح پیدا ہوتی ہے جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ آپ نے ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا، لیکن وہ سوئی کے برابر سوراخ آہستہ آہستہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس پہ پھر ہاتھی گزر جاتے ہیں۔ تو یہی چیز آپ بہت سی بحثوں میں دیکھیں گے، وہ ابتدا میں بڑی بے ضرر سی بحثیں تھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اسی مسئلے کو آپ لے لیجئے، سیدنا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، یہ عمل خالص سیاسی عمل ہے، اس کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس شخص پر مسلمانوں کا اعتماد ہوگا وہ حکمران بن جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کسی کے افضل یا مفضول ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بات کہ کون افضل ہے، ممکن ہے کہ ایک شخص سب سے بڑھ کر ہو اور بہت ہی غیر معمولی شخصیت رکھتا ہو اور اس وقت بھی مسلمانوں میں موجود ہو، لیکن مسلمان اپنے حکمران کی حیثیت سے اس کا انتخاب نہ کرے۔ بالکل ٹھیک، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی شخص کا انتخاب کریں اور وہ ہر لحاظ سے پوری امت کا سرخیل ہو۔ یعنی سیدنا صدیق کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت میں غیر معمولی حیثیت کی شخصیت ہے۔ جو بات سیدنا عمر نے ان کے بارے میں کہی کہ صحابہ کی جماعت میں تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، یہ ایک واقعے کا بیان ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ فلاں شخص بہت زیادہ بڑی شخصیت رکھتا ہے، اس میں بہت خصائص ہے، اس کی سیرت غیر معمولی ہے، اس کا کردار غیر معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھیے میں نے یہ بہت سے الفاظ بول دیے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اختلاف کر لیں۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں اور لوگوں کے ان کو جاننے، پہچاننے، ان سے تعلق رکھنے میں بڑا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے صاحب علم اور ایک مذہبی رہنما کو توجہ دلائی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں شبلی بھی تھے، حالی بھی تھے، ابوالکلام بھی تھے، امام حمید الدین فراہی بھی تھے، علامہ انور شاہ کاشمیری بھی تھے، احمد رضا خان بریلوی بھی تھے اور اقبال بھی تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ ایک زمانے میں تھے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے کسی کی عظمت کو دوسرے کے مقابل میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی لوگوں نے، اور لوگوں کا تعلق کس سے زیادہ اور کس سے کم ہوتا ہے اس میں بڑا فرق واقع ہے۔ مزاج ہے، شخصیت ہے، مزاج، شخصیت۔ اسی طرح سے آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کیا کمال کی شخصیت ہے، ایک دوسرے آدمی کو اس کے اسلوب گفتگو سے مطابقت پیدا نہیں ہو سکے گی، مناسبت ہی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ تو انسانوں کے مابین یہ تباین اور اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ طباع کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، افتاد طبع کا اختلاف ہے، سوچنے کے طریقوں کا اختلاف ہے، علم اور اس کے پس منظر کا اختلاف ہے، تہذیبی تربیت کا اختلاف ہے، ثقافتی پس منظر کا اختلاف ہے۔ 10 چیزیں ہیں جو مل کر انسان کے ہاں حسن و قبح کے اطلاقی تصورات پیدا کرتی ہے۔ یعنی حسن و قبح کا ایک تو وہ پہلو ہے جس کا تعلق ہمارے اندر ودیعت علم سے ہے، لیکن اطلاقی لحاظ سے ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک گھر کو سجاتے اور بناتے ہیں، آپ مجھے لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میری اس کے ساتھ بالکل مناسبت نہ ہو، درا حالے کہ سجانے اور بنانے والے نے اپنا سارا ہنر اس میں صرف کر دیا ہو، اور ایک کسی دوسرے آدمی کے لیے وہ کمال کا آرٹ ہو، کمال کا فن ہو، اور وہ یہ کہے کہ یہ تو شاہکار ہے،
یہ کہہ سکتا ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ شخصیات کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہم عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کی عقیدہ بنانے کی. یعنی عقیدہ بنانے کے بارے میں تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ اس لفظی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ میں سیدنا صدیق کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، آپ ایک دوسری رائے رکھتے ہیں. یعنی دین سے متعلق بحث نہیں، یہ اصل میں دین سے متعلق بحث نہیں ہے. اسی طرح جو فضائل کی روایات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کچھ فرمایا ہے یا کسی کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. یعنی آخرت میں ان کے لیے کیا درجات ہوں گے، کیا بلندی ان کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا، یہ اس کا بیان ہے. اس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں. دنیا میں شخصیات کے ساتھ صرف دو ہی تعلقات پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے یہ کہ ان کی سیرت اور کردار ہمارے لیے نمونہ بنے. سیرت اور کردار وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے. یعنی میں اعلیٰ سیرت کے ساتھ جینے کی تمنا کروں گا. میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ تمہاری سیرت اور تمہارے اخلاق میں بلندی ہونی چاہیے. اور سیرت اور اخلاق میں بلندی اپنے زمانے میں بھی بڑے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. اور ماضی میں بھی آپ بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے سامنے سیرت اور کردار کے مثالی نمونے رہتے ہیں. وہ مثالی نمونے آپ کے ذہن میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں، اور آپ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور اس میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا کوئی اقدام کرتے ہیں تو وہ نمونے آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو سیرت اور کردار بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سیرت کی طرف آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر رہے. سیدنا صدیق کی سیرت کیا تھی، سیدنا علی کی سیرت کیا تھی، فلاں صحابی کی کیا سیرت تھی، صحابہ کرام بحیثیت مجموعی دین کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے، کیا رویہ رکھتے تھے، اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا. یہ سیرت اخلاق کے معاملات ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ تعلق میں کن چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی دیکھیے ہمیں قرآن نے کیا تعلیم دی. یہی تعلیم دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی وہ نمونہ اپنے سامنے رکھو جو آپ نے اپنی سیرت اور کردار کا پیش فرمایا. اور یہ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت کہاں آئی ہے. یعنی میدان جنگ میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو استقامت اور عزیمت تھی اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے اور سیرت میں کتنا اعلیٰ نمونہ تھا، کتنا مثالی نمونہ تھا. یہ چیزیں سامنے رکھنے کی ہیں، ان کو ضرور بیان کریں. اور اس میں میں پھر عرض کر دوں کہ لوگ جب سیرت کو بیان کریں گے تو پیغمبر کے سوا کسی بھی شخص کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. یعنی اس سے کیا قیامت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں سیرت کردار کے لحاظ سے سیدنا علی زیادہ ممتاز ہے، کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک سیدنا صدیق زیادہ ممتاز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا رجحان یہی ہے، اور کسی دوسرے کا رجحان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو اگر مناظرے کا موضوع نہ بنایا جائے، تفریق تفسیق کا موضوع نہ بنایا جائے، اپنے محض احساس کے طور پر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان کر دے، اور شائستگی کے ساتھ اگر یہ بھی چاہے کہ ایک پوری فہرست لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ میری رائے کے دلائل یہ ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو اٹھا کر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو موضوع بنانا، کسی گروہ کا اپنی شناخت بنانا، یہ بجائے خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ عقائد کی فہرست میں شامل کر دیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام، یہ عشرہ مبشرہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں اور اس امت کے ایک لحاظ سے رہنما ہیں. صحابہ کرام کو رہنمائی قرار دیا گیا ہے. وہی ہیں جن سے ہمیں دین ملا ہے، وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود خیر امت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہی ہیں جن کے لیے بہت سی بشارتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. انہی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن اس طرح ان کی کوئی ترتیب قائم کرنا یا ان میں سے فلاں افضل اور فلاں مفضول ہے اس کو عقیدہ بنا دینا، میں اس کو ایک غلطی سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ان موضوعات پر گفتگو میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں یہ کہنا کہ فلاں افضل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور فلاں مفضول ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے علم کو خراج تحسین پیش کریں یا کسی کی سیرت کو خراج تحسین پیش کریں. بعد میں بھی اس امت کے اندر جو بڑے علماء ہوئے ہیں یا بڑے رہنما ہوئے ہیں یا اسی طرح بڑے دانشور ہوئے ہیں، بڑے فلسفی حکماء ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، غالب کو تو ہم پسند نہیں کرتے، وہ اچھا شاعر نہیں ہے.
اسی طرح بیدل کے بارے میں کچھ لوگ تبصرہ کر دیں گے، یہ تو ناقابل فہم سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خود غالب کے بارے میں ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کے کیا تبصرے تھے، مگر ان کا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اختلافات کو انسانی طبائع کے اختلاف پر محمول کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ حق ماننا چاہیے کہ وہ مختلف شخصیات کے بارے میں مختلف آراء رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 1.5 ارب کی امت ہے، اس میں جو لوگ جو رائے رکھتے ہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اس کا کوئی تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ عقیدے کا تعلق اللہ کے پیغمبر کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ ہم پیغمبروں کو جو کچھ مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں دیکھیے فضائل کی بحث میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بھی کسی کو مطلق فضیلت نہ دیا کرو، ہم نے ان کے مابین ہر ایک کو کسی نہ کسی معاملے پر فضیلت دی ہے، اور پھر اس کے بعد گنوا دیا ہے کہ دیکھیے فلاں کو یہ فضیلت دی ہے، فلاں کو یہ فضیلت دی ہے، اس لیے تمہارا کلمہ جامعہ کیا ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ البتہ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فلاں شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یا مجھے اس کی سیرت سے یہ رہنمائی ملی ہے، یا اس کی صحابہ کرام میں یہ حیثیت تھی، یہ علمی گفتگویں ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ میرا زاویہ نظر اور آپ کا زاویہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ اچھا، بڑی شاندار آپ نے اس پہلو کے حوالے سے ایک اصولی گفتگو کی، اور اس سے ایک بڑی روشنی ملتی ہے، ہمارے یہاں بڑی تفریق اور بڑی منافرت کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی نقطے پر کنکلوڈنگ ریمارکس ایک پہلو سے میں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مختلف روایتوں میں، مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں میں ہمیں ایسے آثار و شواہد ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فلاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت دی ہے، مثلا آپ دیکھیے خود قرآن مجید نے بھی ایک پہلو سے بدر کے شہداء کا رتبہ اور بعد میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان میں کچھ بات کی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص اگر کسی صحابی کے بارے میں رائے قائم کرے کہ جی وہ فلاں سے زیادہ افضل تھے اس لیے کہ روایتوں میں ہے، اور ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو صحابہ کے بارے میں یہ فضائل کی روایتیں یہ بہت زیادہ نہیں سناتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کہنے میں کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی کسی قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر، کسی روایت کی بنیاد پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، ضرور رکھے، لیکن اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ وہی اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک پہلو سے کسی ایک کے لیے کوئی فضائل بیان کیے ہیں، دوسرے پہلو سے دوسرے کے لیے بیان کر دیے ہیں۔ صحابہ کرام میں جو ممتاز ترین شخصیات ہیں، ان میں جیسے ہی آپ اس بحث میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ الفاظ تک محدود نہیں رہتے، اتنی بات تک محدود نہیں رہتے، اس کے بعد پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تفریق اور تفسیق کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ صحیح رویہ وہی ہے کہ یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ سب کے سب جلیل القدر لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایک ہمارے لیے سر کا تاج ہے اور اسے رہنا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی یہ پوری جماعت خیر امت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، انہی سے ہم کو دین ملا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سب اجمالی باتیں ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ ہم نے بیان کر دیں۔ اب کسی شخصیت کے معاملے میں فضائل کی کچھ روایتوں کی بنیاد پر یا قرآن کی کچھ آیات کی بنیاد پر میں نے ایک رائے قائم کر لی، آپ نے ایک دوسری رائے قائم کر لی، کوئی حرج نہیں، آپ اپنی رائے بھی بیان کر دیجئے، لیکن اس کو دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کا موضوع نہ بنائیے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اختلافات کو دور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں موجودہ زمانے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ طبائع کا اختلاف، شخصیات سے مناسبت کا اختلاف، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف نہ کوئی نظریہ کبھی کام آتا ہے اور نہ کوئی علم کبھی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ نقطہ نظر کی وضاحت ہوئی۔